وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتجبين وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم المقام حضرت بابا جی صاحب زیب سجادہ زینت الاولیاء قدوۃ العاشقین والعارفین حضرت خواجہ خدا بخش صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. محترم المقام پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ چشتی آباد شریف، جملہ وابستگان اور متوسلین آستانہ عالیہ ایمن آباد شریف، عاشقان رسول اور غلامان و مؤدبان اولیاء و صالحین، شرکائے مجلس عرس مبارک، علماء، اساتذہ، طلباء اور جملہ حاضرین. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم اس مبارک مجلس میں، مجلس عرس میں حاضر ہیں. اس میں شک نہیں ہے، جیسا کہ محترم المقام حضرت پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب نے بیان فرمایا، میں مدت سے کثرت کے ساتھ ان کے منہ سے حضرت خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس السر العزیز کا مبارک ذکر سنتا رہتا ہوں، اور ان کے والد گرامی حضرت پیر سید محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میرا معمول ہے جب ہم سفر پہ جاتے ہیں، دورہ جات پر، پروگرام پر، خطابات ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، درس ہیں، اجتماعات، سفر پہ جاتے ہیں تو ہماری یہ ایک مزدوری ہوتی ہے، اور یہ مزدوری دنیا کی ہر اجرت سے پاک ہوتی ہے. سو یہ مزدوری، رات دن کی محنت ہماری برائے اجرت نہیں، برائے قربت ہوتی ہے.
تو رات دن مصروفیات کے بعد جب فارغ ہوتا ہوں اور واپسی کے لیے لاہور واپسی کے لیے گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں یا اسی طرح سفر پہ گھر سے روانہ ہوتے ہیں لاہور منزل تک جانے کے لیے، میرے قابل فخر سرمایہ اور عظیم دست و بازو حضرت پیر سید خلیل الرحمن چشتی صاحب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی بس پیر صاحب اب میں سامعین ہوں اور آپ خطیب اعظم ہیں، آپ اور یا اللہ کے تذکرے شروع کر دیں، بس میں سنتا رہوں۔ تو جاتے آتے سنتا رہتا ہوں اور اصرار سے ایک بار 20 مرتبہ بھی سننی پڑے تو میں کہتا ہوں بس پھر کہ آپ یہ فرماتے ہیں آپ کو سنائی تھی، میں نے کہا نہیں پھر سنا دیں۔ اس کے بعد پھر کوئی واقعہ کہتے ہیں بتایا تھا، میں نے کہا پھر بتا دیں۔ تو جو کچھ انہوں نے فرمایا اس حصے کے سوا جو میری ذات کے بارے میں انہوں نے کہا، بقایا سب کچھ حق کہا، جو کچھ میری ذات کے بارے میں کہا اس کے علاوہ باقی سب کچھ حق کہا، اور وہ جو کلمات ہیں وہ ان کی محبت ہے، نہ حق نہیں کہتا، محبت ہے۔ یہ ایسا اپنی پیار محبت کی وجہ سے ایسا دیکھتے ہیں، میں تو نہ ایسا ہوں نہ ویسا ہوں نہ تیسا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، نہ ویسوں میں نہ ایسوں میں نہ تیسوں میں، میں تو تنکوں میں بھی نہیں ہوں جو ایسے ہی گلیوں میں اڑتے پھرتے اور گرد و غبار کے ساتھ سفر، ان میں بھی نہیں ہوں۔ اور یہ بات بھی درست انہوں نے فرمائی حضرت محترم چشتی صاحب نے کہ میں نے کئی بار کہا اور میری آرزو تھی تذکرہ سن کے کہ کسی وقت حضرت خواجہ خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں حاضری دوں گا، اللہ نے توفیق نصیب کی اور زیارت کروں گا ان کے آستانے کی۔ سو آج الحمدللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری ہوئی اور اب ان کی خدمت میں ان کی مجلس میں یہ سبق سنا رہا ہوں۔ میرے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ میں قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کو کھول کر اس پر بیان کروں گا، میں تو کسی اور خیال سے آیا تھا، بس ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آیا تو قرآن مجید منگوا لیا۔ تو لگتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے امر تھا کہ آج یہ سبق سناؤ، آج یہ سبق سناؤ۔ ہم تو بڑے لوگوں کو ایسے شاگردانہ سبق سناتے ہیں، اور یہ اللہ کے اعراس یعنی عرسوں کی تقریب ظاہری باطنی برکتوں کا باعث ہوتی ہے، اور ان کے مزار پر اجتماع کرنا، ان کے مزار کی زیارت کرنا، اس پر اجتماع کرنا، منبر بنانا، خطاب کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اہل اللہ کی بات کرنا سننا، یہ براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، اور سیاستہ میں بھی کثرت کے ساتھ، اور درجنوں کتب حدیث میں الگ الگ طرق اور الگ الگ روایات سے اسانید کے ساتھ مروی ہے، حدیث صحیح ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال مبارک سے چند دن قبل صحابہ کرام کی جماعت کو، ہجوم کو، غلاموں کو ساتھ لے کر شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے